اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ منطق کی جو ہماری مباحث چل رہی ہیں، مرحوم محمد رضا مظفر کی اس کتاب منطق کے حوالے سے آج ہماری یہ 22ویں گفتگو ہے، اور اس 22ویں درس میں جو ہم آج جس بحث کو شروع کر رہے ہیں وہ ہے مباحث کلی۔ مرحوم مظفر نے اپنی اس کتاب میں کلی کی مباحث کو دوسرے باب کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور مباحث کلی میں جو اہم مباحث ہیں ابتدا میں وہ کلی اور جزئی کی تقسیم ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو درک کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں، تو یا وہ چیز جزئی ہوتی ہے یا وہ چیز کلی ہوتی ہے۔ جزئی یعنی وہ چیز کہ جس کا انطباق دوسرے مصداق پر نہ ہو سکے، ہر وہ چیز کہ جو اپنے ہی مصداق پر صادق آئے۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں محمد، تو یہ جو شخص محمد ہے یہ ایک ایسا جزئی عنوان ہے کہ جو اسی شخص محمد پر صادق آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں یہ کتاب یا منطق کی کتاب، تو منطق کی کتاب جب کہیں گے تو اسی کتاب پر یہ عنوان صادق آئے گا، یا اس کتاب کا عنوان اسی کتاب پر صادق آئے گا، دوسری کسی کتاب پر صادق نہیں آئے گا۔ خود کتاب کا عنوان کتاب کلی عنوان ہے، ہر کتاب پر صادق آتا ہے، لیکن جب اس میں اشارہ کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیں، مشار الیہ اس کا یہ والی کتاب قرار دے دیں گے، تو یہ اس میں اشارہ اس کتاب کو مخصوص کر دے گا دوسری کتابوں سے، اور یہ کتاب ہو جائے گی جزئی۔ اسی طریقے سے مثالوں میں ہم بیان کریں گے، مختلف مثالیں مرحوم مظفر نے بیان کی۔ مثلا اگر ہم شہر کے حوالے سے لیں، اگر کہیں بلاد تو مختلف شہروں پر صادق آئے گا، بلاد اسلامی اگر کہیں تو مختلف اسلامی شہروں پر صادق آئے گا، لیکن اگر ہم کہہ دیں مشہد مقدس تو مشہد مقدس فقط اسی شہر مقدس پر صادق آئے گا، یا بغداد یا نجف اشرف یا اسی طریقے سے دوسرے شہروں کے عناوین فقط انہی شہروں پر صادق آئیں گے کہ جن کے لیے اس عنوان کو رکھ دیا گیا ہے، اور اس عنوان کا مصداق وہی شہر ہوگا کہ جس کے لیے اس کو عنوان قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ عنوان جزئی ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آتا۔ ایسا مفہوم ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آتا، جس سے اس مفہوم کو انتزاع کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اسی پر یہ مفہوم صادق آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کلی مفہوم، ایسا مفہوم کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آتا ہے، اور کوئی چیز اس کے ایک سے زیادہ پر صادق آنے سے مانے نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ کتاب کا عنوان اگر ایک الماری میں 100 کتابیں ہیں تو کتاب کا عنوان ان سب کتابوں پر مثلا صادق آئے گا۔ اگر ہم کہہ دیں کتاب دو، اور پھر اگر کوئی کتاب جو ہے دے دے کوئی مثلا نحو کی، تو آپ کہیں کہ میں نے منطق کی کتاب مانگی تھی، تو یہ عنوان کیونکہ آپ نے جو طلب کیا تھا کلی عنوان تھا، اس سے نحو کی کتاب کا عنوان جو ہے مقصود نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر دینے والا نحو کے بجائے منطق کی کتاب دے دے تو آپ اس کو سرزنش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کلی عنوان بیان کیا تھا، اور کلی عنوان کا مصداق ہر کتاب ہو سکتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم کلی عنوان کو اگر دیکھیں تو کلی عنوان ایک ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ جو ہر ایک اس کے مصادیق پر صادق آتا ہے۔ مثلا اگر ہم انسان کا مفہوم لیں تو انسان کا مفہوم ایک کلی مفہوم ہے کہ جو انسان کے تمام افراد تمام مصادیق پر صادق آتا ہے۔ انسان کے اگر فعلاً 100 مصادیق موجود ہیں تو ہر پر صادق آئے گا، لیکن آیا کیا ان 100 مصادیق پر جو فعلاً خارج میں موجود ہیں فقط انہی پر صادق آئے گا؟ کہیں گے نہیں، فقط انہی پر صادق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا مفہوم کلی ہے، ان افراد پر بھی صادق آئے گا جو فعلاً موجود ہیں، اور ان افراد پر بھی صادق آئے گا کہ جو ابھی بالقوہ ہیں اور فعلاً ابھی انہوں نے وجود حاصل نہیں کیا، متحقق نہیں ہوئے خارج میں، لیکن جب بھی دائرہ وجود میں آ جائیں گے ان پر یہ عنوان صادق آ جائے گا۔ ایسا عنوان ہے کہ جو موجود مصادیق پر بھی اور ان مصادیق پر بھی جو فعلاً موجود نہیں صادق آتا ہے۔ پھر آگے چل کر بیان کرتے ہیں اسی جزئی اور کلی کی بحث کو
مکمل کرتے ہوئے کہ کلی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کلی کا عنوان جو ہے، جس کو ہم نے کہا ہے کہ ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو کلی ہے، اس کے مصادیق بھی خارج میں زیادہ ہوں۔ ممکن ہے کہ خارج میں اس کا ایک مصداق ہو یا اس کا کوئی بھی مصداق نہ ہو، لیکن اس کے مصداق کا خارج میں نہ ہونا یا ایک فرد سے زائد کا نہ ہونا اس کے کلی مفہوم کے لیے کوئی ضرر نہیں رکھتا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ شریک باری تعالیٰ، شریک واجب الوجود کا عنوان ایک کلی عنوان ہے، لیکن اعتقاد کی بحث میں ہم نے پڑھا ہے کہ شریک باری تعالیٰ یا شریک واجب الوجود کا کوئی مصداق خارج میں موجود نہیں ہے۔ کوئی ایسی شے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ جو واجب الوجود خداوند متعال کا شریک قرار پائے، اس کا ہمسر ہو۔ تو پس جب اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو باوجود یہ کہ مفہوم کلی ہے شریک باری تعالیٰ کا، لیکن یہ شریک باری تعالیٰ کا خارج میں کوئی مصداق نہیں ہے، تو اس کے مصداق کا خارج میں نہ ہونا اس کے کلی مفہوم کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ واجب الوجود کا عنوان ایک کلی عنوان ہے۔ اگر ہم جو ہے صرف نظر اس سے کہ براہین عقلی کے ذریعے اور فلسفی کے ذریعے ثابت کیا جا چکا ہے کہ واجب الوجود کا فقط ایک ہی مصداق ہے اور وہ خالق متعال کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود کا عنوان اس پر صادق نہیں آتا، تو اس کے باوجود کہ یہ عنوان کا ایک ہی مصداق ہے، یہ عنوان مفہوماً کلی عنوان ہے۔ یعنی اگر جو ہے ہم عقل کے لحاظ سے اس کو فرض کریں کہ عقلاً جو ہے یہ مفہوم ایسا ہے جو ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ واجب الوجود ہو سکتے ہیں، تو یہ عنوان ایسا ہے کہ جو ایک سے زیادہ عناوین پر صادق آ سکتا ہے۔ مفہوم میں یہ وسعت موجود ہے، ولو یہ کہ براہین عقلی و نقلی سے ثابت ہو چکا ہے کہ شریک باری تعالیٰ کا کوئی مصداق نہیں ہے اور واجب الوجود کا ایک سے زیادہ مصداق نہیں ہے۔ تو پس کلی کا مفہوم کلی ہے۔ اب یہ کہ اس کو ہم جو ہے جب عقلاً تصور کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ایک ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر اس کا صادقانہ ممتنع اور محال نہیں ہوتا۔ عقل اس کو ممتنع اور محال شمار نہیں کرتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ مفہوم جو انسان کے ذہن میں اور عقل میں پیدا ہوتا ہے کلی، یہ مصادیق سے ہوتا ہے یا خود عقل جو ہے خیال کرتی ہے؟ تو ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ بعض دفعہ جو ہے اس مفہوم کلی کو انتزاع کرنے کے لیے جزیات درکار ہوتی ہیں۔ مختلف جزیات کو دیکھنے کے بعد انسان کی عقل ایک مفہوم کلی کو انتزاع اور اخذ کرتی ہے ان جزیات سے، کہ جب مختلف جزیات دیکھیں اور ان میں ایک ہی چیز سب میں یکساں طور پر پائی، تو ان جزیات کے مشاہدے سے انسان کی عقل ایک مفہوم کلی کو انتزاع کرتی ہے کہ جو ان تمام جزیات پر، ان تمام مصادیق پر وہ مفہوم صادق آتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ جو مفہوم کلی ہے جزیات سے انتزاع نہ ہو، جزیات سے اخذ نہ کیا گیا ہو، بلکہ خود عقل جو ہے یہ تصور کرے، خود عقل جو ہے اس مفہوم کو کلی سمجھے اور عقل کے نزدیک اس کا ایک سے زیادہ پر صادقانہ ممتنع اور محال نہ ہو، ولو یہ کہ خارج میں اس کے مصادیق ہے بالکل نہیں ہے، ایک بھی مصداق نہیں ہے یا ایک سے زیادہ مصداق نہیں ہے۔ تو دونوں طرح سے ہم مفہوم کو لے سکتے ہیں۔ جزیات سے بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ وہی مفہوم جو جزیات سے منتزع ہے، انتزاع کیا گیا ہے، جزیات ہی پر منطبق ہو، اور ممکن ہے کہ وہ مفہوم جزیات سے منتزع نہ ہو کیونکہ جزیات ہیں نہیں، بلکہ وہ مفہوم عقلاً کلی ہے، لیکن جب اس کو منطبق کرتے ہیں تو اس کی جزیات ایک سے زیادہ نہیں ہے یا اصلاً کوئی خارج میں اس کی جزیات نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں الباب الثانی مباحث الکلی۔ دوسرا باب جو ہے کلی کی مباحث میں ہے، کلی کی ابحاث بیان کر رہے ہیں، الکلی والجزئی، کہ کلی اور جزئی جو ہے ان کو بیان کر رہے ہیں کہ کلی کیا ہوتی ہے، جزئی کیا ہوتی ہے۔ مقدمتاً اس کو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ یدرک الانسان مفہوم الموجودات التی یحس بہا، انسان درک کرتا ہے موجودات کے مفہوم کو، یعنی ان کا علم حاصل کرتا ہے، ان کو درک کرتا ہے موجودات کے مفہوم کو،
کون سی موجودات؟ التی یحس بہا، کہ جن موجودات کو وہ محسوس کرتا ہے، دیکھ کر محسوس کرتا ہے، سن کر محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر حواس خمسہ سے جب ان محسوسات کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس کی حواس خمسہ سے حاصل ہو جاتی ہیں تو ان موجودات کی مفہوم کو درک کرتا ہے، ان کو حاصل کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ وہ جو موجودات سے مفہوم جو اس نے محسوس کیا ہے یا مفہوم جزئی ہے یا مفہوم کلی ہے۔ مثال بیان کریں، مثل محمد، حاضر الکتاب، حاضر القلم، حاضر الورد، بغداد، النجف، مختلف مثالیں دی ہیں کہ مثال کے طور پر محمد ایک ایسا مفہوم ہے، ایک ایسے وجود سے اس مفہوم کو لیا گیا ہے کہ جس کو انسان نے دیکھا، جس کے بارے میں سنا، محسوس کیا کہ یہ شخص محمد ہے، اور اس کا جو ہے مفہوم جو اس کے ذہن میں بنا وہ اسی محمد کے عنوان سے بنا۔ یہ حاضر کتاب، یہ مخصوص کتاب، یہ قلم، یہ والا پھول، حاضر الوردہ یعنی یہ پھول، یہ کلی، یا بغداد شہر، نجف کا شہر، یہ جو ہیں سارے ایسی جزیات ہیں کہ جن کو انسان دیکھ کر ان سے ایک مفہوم اخذ کرتا ہے اور ان کو جو ہے اس کو ذہن میں اپنے اسی مفہوم کو جب بناتا ہے تو اسی مصداق پر کہ جس سے یہ مفہوم انتزاع ہوا ہے اسی پر صادق آتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلَهَا يَجِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَى فَرْدٍ آخر، پس جب وہ تأمل کرتا ہے ان مفاہیم کو درک کرنے کے بعد، انسان جب تأمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ یہ پاتا ہے کہ ان مفاہیم میں سے، ان موجودات کا جو مفہوم ہے، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کسی فرد پر صادق نہیں آتا، دوسرے کسی فرد پر منطبق نہیں ہوتا۔ لا ينطبق علی فرد آخر، یہ جو مفہوم ہے جو ان جزیات سے اس نے حاصل کیا ہے، یہ ایک پہ ایک کا مفہوم کسی دوسرے کے مفہوم پر منطبق نہیں ہوتا۔ ولا يصدق، اور وہ صادق نہیں آتا جو مفہوم اس نے نکالا ہے، تصور کیا ہے، الا علی ذلک الموجود وحدہ، مگر یہ کہ اسی موجود پر بے تنہائی، فقط اسی موجود پر کہ جس سے اس نے اس وجود کو درک کیا ہے، انتزاع کیا ہے، جس سے اس مفہوم کو سمجھا ہے، اسی پر وہ مفہوم صادق آتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ الْجُزْئِي، یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کو جزئی کہتے ہیں، یہ مفہوم جزئی ہے۔ وَيَصِحُّ تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ، اور صحیح ہے، ممکن ہے، جب ہم نے یہ تفصیلات کو بیان کر دی تو اب صحیح اور ممکن ہے کہ ہم اس کی جو ہے جزئی کی تعریف کریں کہ جزئی جو ہے یہ ہے المفہوم الذی یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد، کہ ایسا مفہوم ہے کہ جس کا ایک سے زیادہ پر صادق آنا ممتنع اور محال نہیں ہے، ایک سے زیادہ پر صادق آنا ممتنع اور محال ہے۔ یمتنع صدقہ، کہ جس کا ایک سے زیادہ پر صادق آنا ممتنع اور محال ہے، یعنی ایک سے زیادہ پر وہ مفہوم صادق نہیں آتا۔ محمد کا مفہوم انسان کے دوسرے افراد پر جو غیر محمد ہیں ان پر صادق نہیں آتا۔ حاضر کتاب کا مفہوم اور عنوان خود اس کتاب کے علاوہ جس کی طرف ہمارا اشارہ ہے، جو ہمارے اس اشارے کا مشار الیہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر یہ حاضر کتاب کا عنوان صادق نہیں آتا، بس ممتنع اور محال ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پر صادق آئے۔ ثم ان الانسان اذا رأى جزئیات متعددۃ وقاس بعضها الى بعض، پھر یہی انسان کہ جس نے مفہوم موجودات کو درک کیا تھا، جب بعض جزیات کو اور دیکھتا ہے، دوسری بھی جزیات کو دیکھتا ہے، مختلف جزیات کو دیکھتا ہے کہ محمد، زید، عمرو، بکر، اسی طرح انسان کے دوسرے افراد جب ان جزیات کو دیکھتا ہے، ثم ان الانسان، پھر یہ جو انسان ہے، اذا رأى جزیات متعددۃ، کہ جب مختلف جزیات کو دیکھتا ہے، مثلا انسان کی جو جزیات ہیں، مختلف افراد ہیں، ان کو دیکھتا ہے، وقاس بعضها الى بعض، اور ان میں سے بعض کو دوسری بعض کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے، ان کو لحاظ کرتا ہے، مقایسہ کرتا ہے، انسان کی بعض جزیات کو دوسری بعض کے ساتھ لحاظ کرتا ہے، فوجدها، پس وہ ان جزیات کو پاتا ہے، کیا پاتا ہے؟ تشترک فی صفت واحدۃ، کہ وہ جو ہے ایک صفت میں، صفت واحدہ میں مشترک ہیں۔ زید و عمر و بکر و محمد و علی، یہ سارے جو انسان کے افراد ہیں، جس نے جب انسان نے ان تمام جزیات کو دیکھا اور مقایسہ کیا ایک بعض کا دوسری بعض کے ساتھ،
تو پھر اس نے جو ہے یہ پایا کہ یہ جو ہے ایک صفت میں مشترک ہیں، ایک چیز ان میں سب میں بطور اشتراک پائی جاتی ہے۔ انتزاع منہا صورت مفہوم شامل ینطبق علی کل واحد منہا، تو پھر جو ہے انتزاع کرتا ہے انسان منہا انہی جزیات سے، جو اس نے مختلف جزیات دیکھی ہیں ان سے انتزاع کرتا ہے صورت مفہوم، یا یوں کہیں کہ انتزاع صورت مفہوم کے انتزاع ہو جاتی ہیں، جب انسان دیکھتا ہے تو خود بخود انتزاع ہو جاتی ہیں، نکل آتی ہیں ان مختلف جزیات سے، جو ہے کیا نکل آتی ہیں مختلف جزیات سے؟ ایک ایسی صورت مفہوم کی کہ جو شامل ہے ان جزیات میں سے ہر ایک پر، اور ایسی صورت ہے کہ جو منطبق ہوتی ہے ان جزیات میں سے ہر جزی پر، یعنی ایسا عنوان انسان نے بطور مشترک ان جزیات سے اخذ کیا ہے، انتزاع کیا ہے کہ وہ تمام جزیات میں پر صادق آتا ہے، تمام جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ وَهَذَا الْمَفْهُومُ الشَّامِلُ اب الصورت المنتزعۃ هو المفہوم الکلی، اور یہ مفہوم کہ جو شامل ہے تمام جزیات کو، یا یہ صورت کہ جس کو انتزاع کیا ہے انسان نے، جس کو اخذ کیا مختلف جزیات کے مشاہدے اور دیکھنے کے ساتھ، یہ جو صورت منتزع ہے، نکلی ہوئی صورت ہے، یہی وہ مفہوم کلی ہے۔ مثلا جب زید و عمر و بکر کو مختلف افراد انسان کو دیکھا تو ان سے ایک یہ صورت انسان کے ذہن میں، یا ایک ایسا مفہوم جو سب کو شامل پیدا ہو، وہ ہے انسان ہونا، یعنی انسان ہونا سب پر صادق آتا ہے، زید پر، عمر پر، بکر پر، عمر پر، سب پر انسان ہونا صادق آتا ہے، اور یہ انسان ہونا جس میں وہ سب مشترک ہیں، جو عنوان سب کو شامل ہے، یہ وہ مفہوم کلی ہے۔ وَيَصِحُ تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ، اور صحیح ہے اس کلی کی تعریف کرنا یہ کہ المفہوم الذی لا یمتنع صدقہ علی اکثر من واحد، کہ کلی ایسا مفہوم ہے کہ جس کا صادق آنا ایک سے زیادہ پر ممتنع نہیں ہے، کہ ایک سے زیادہ پر اس کا صادق آنا ممتنع اور محال نہیں ہے، یعنی عقل اس کو محال نہیں سمجھتی، ممتنع نہیں سمجھتی، ولو کہ ایک سے زیادہ نہ ہو یا ایک بھی نہ ہو، جیسا کہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، لیکن عقل کے نزدیک یہ مفہوم یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ عقل اس کا ایک سے زیادہ پر صادق آنے کو محال اور ممتنع نہیں سمجھتی۔ مثل مفہوم انسان، جیسے انسان کا مفہوم اپنے تمام افراد انسان پر صادق آتا ہے، حیوان، معدن، ابیض، تفاحہ، جیسے حیوان تمام افراد حیوان پر صادق آتا ہے، یا معدن مختلف جو معدنیات ہیں سب پر یہ معدن کا عنوان صادق آتا ہے، ابیض یعنی سفید ہونا، سفیدی کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ جو ہر سفید چیز پر، خواہ ٹیشو پیپر ہو، کپڑا ہو، کبوتر ہو، یا اسی طریقے سے دودھ وغیرہ، ان سب پر سفیدی کا عنوان صادق آتا ہے، اور سب اس ابیض کا مصداق ہے۔ تفاحہ یعنی سیب، اب سیب چاہے ہرا ہو، پیلا ہو یا سرخ ہو، سب سیبوں پر تفاحہ کا یہ عنوان صادق آتا ہے۔ حجر اسی طریقے سے پتھر کا عنوان، خواہ قیمتی سے قیمتی پتھر ہو یا وہ پتھر ہو جو انسان پاؤں تلے رونتا ہے، سب پر حجر کا عنوان صادق آتا ہے، جب تک اس کو کسی خاص قید کے ساتھ ہم بیان نہ کریں۔ اسی طرح عالم، جاہل، یہ عنوان بھی ایسے ہیں جو کلی عنوان ہیں۔ جالس فی الدار، اب جب ہم کہیں گے جالس فی الدار یعنی وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب ایک ایسا عنوان ہے کہ وہ کوئی بھی زید ہو، عمرو، بکر ہو، سب پر یہ جالس فی الدار کا عنوان صادق آتا ہے۔ یا معترف بذنبہ یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا، جو شخص اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہے، یہ عنوان اس پر صادق آتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ تکملہ تو تعریف الجزئی والکلی، کلی اور جزئی کی تعریف کا تکملہ بیان کر رہے ہیں، تتمہ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ چیز جو ہم نے تعریف اور جزئی اور کلی کی تعریف کے طور پر بیان کی ہے، یہ بحث جو ہے اس کو مکمل کرنے والی ہے، اس کو تکمیل کرنے والی ہے، تاکہ وہ چیز جو آپ کو ہم نے اوپر بیان کی ہے اس سے کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، اس تکملہ اور اس تتمہ کو بھی بیان کر دیں۔